برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم الى آخر هذه الآیہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ نیا سال جمعہ کے دن سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی اس نئے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنائے۔ ویسے تو اے مومنوں، سال کی شروعات ہی سے مسلمانوں کو قربانی کا جذبہ سکھایا جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں بہت بڑی قربانی، جس کو ذبح عظیم کہا ہے قرآن عظیم نے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلائی جاتی ہے۔ اور محرم آتے ہی شرق و غرب، شمال و جنوب، تمام تر مومنین کے درمیان ایک چرچا مشہور ہو جاتا ہے، وہ صبت رسول، لخت جگر بطول سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنکھوں کے نور سیدنا امام حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے چرچے ہیں۔ اور میرے عزیزو، صدیاں بیت گئی سیدنا امام حسین کی قربانی کو لے کر، لیکن ذکر اب تک پرانا نہیں ہوا۔ ہر سال مسلمانوں کے درمیان یہ ذکر بڑے زور و شور سے آتا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ مومنین اس کا سننے کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہر سال کربلا کی داستانیں کیوں سناتے ہیں۔ آدمی اگر ایک کہانی سنا ہو تو دوسری مرتبہ سننے کا اس کو دل نہیں کرتا، یا اگر بہت انٹرسٹڈ ہے تو دوسری مرتبہ سن لے گا، تیسری مرتبہ دل نہیں کرتا۔ لیکن مجھے بتاؤ، بچپن سے ہر سال آپ شوق سے سنتے ہیں یا نہیں امام حسین کو؟ اور کبھی مقرر سے یہ نہیں کہتے یا سنانے والے سے یہ نہیں کہتے کہ ہر سال یہی سنایا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، ہم اگر ہر سال کربلا کی داستانیں سناتے ہیں تو چلو مان لیا کہ کوئی مولوی صاحب لوگوں نے یہ شروع کر رکھا ہو، لیکن یہ کروڑوں کے عوام کیا پاگل ہے جو ہر سال سننا چاہتے ہیں؟ حقیقت میں بات یہ ہے، میں اس کو ایک فلسفے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کلمہ کون سا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ آپ کے باپ کا کلمہ بھی یہی تھا، آپ کے دادا کا کلمہ بھی یہی تھا، پردادا کا بھی کلمہ یہی تھا، سالوں پہلے بھی جائیں تو صحابہ، تابعین، اولیاء کا کلمہ بھی یہی تھا۔ 14 صدیاں بیت گئی، ہر صدی میں یہی کلمہ، اور آج بھی ہم اس کلمے کو ایک ایک بار نہیں سینکڑوں مرتبہ پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی یہی یاد دلاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کلمہ بہت پرانا ہے، اسی کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ نیا کلمہ نہیں آئے گا، پرانا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن پڑھنے میں کبھی کسی کو اکتاہٹ بھی نہیں آتی۔ کلمہ طیبہ جو پڑھتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہوگا شوق سے اس کا ورد کرتا ہے۔ جہاں پر بھی ذکر کر کے دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، اکتاہٹ نہیں آتی، بے چینی نہیں ہے، اس میں جدت ہے، اس میں نیا پن ہے۔ یہ کلمہ ہر صدی کا ہے، ہر زمانے کا ہے۔ تو 14 صدیوں سے جب کلمہ پرانا نہیں ہوا
پھر وہ بات ہمیں یاد آتی، حسین اعظم ہے کون جس کو اس شعر سے سمجھا گیا ہے، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سر دے دیا ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں، اور حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ تو لا الہ کی جڑ کا نام، لا الہ کی بنیاد کا نام حسین ہے، تو جس طرح کلمہ پرانا نہیں ہوتا اسی طرح حسین کا تذکرہ بھی کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب اور پھر یہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اس میں جنگ و جدال، قتل و قتال سب حرام ہے۔ صرف آپس کی بات نہیں کر رہا میں، کسی دوسرے کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوتی تھی اس وقت یہ سب حرام ہو جاتی، سب تلواریں نیچے رکھ لیے جاتے حرمت والے مہینوں۔ لیکن تف ہے، لعنت ہے اس یزیدی فوج پر جس نے حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں کیا، اور نہ ہی کفار و مشرکین سے ان کا مقابلہ تھا، بلکہ رسول اللہ کے گھر والوں سے مقابلہ تھا، اہل بیت اطہار سے مقابلہ تھا۔ حرمت والے مہینوں کی دھجیاں اڑا دی گئی، کربلا کے اس میدان کو پورا لالا زار کر دیا، اس طرح خون ریز کر دیا گیا، ہر جگہ اہل بیت کے ٹکڑے نظر آتے تھے۔ وہ ایک عظیم سانحہ ہے، ایک عظیم حادثہ ہے جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ آج میں تھوڑی باتیں عرض کر کے آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حرمت والے مہینے کی فضیلت بھی بیان فرمائی، اور اس محرم میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی زوجہ ہیں، وہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 عمل زندگی میں کبھی ترک نہیں کرتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ وہ کیا ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں ان میں سے ایک عاشورہ کا روزہ حضور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ عاشورہ کیا ہے؟ 10ویں محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت بھی اسی دن کو آنے والی ہے۔ 10 محرم الحرام ہوگی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جس دن سور پھونکا جائے گا اور پوری دنیا فنا کر دی جائے گی اور قیامت کا منظر قائم ہو جائے گا۔ عاشورہ کا دن آتا ہے تو اے مومنو، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں دوڑ آ جاؤ، عبادت کے لیے لگ جاؤ، اور اس دن یہ یاد کرنا چاہیے کہ یہی وہ دن ہوگا جب ہمیں بارگاہ رب العزت میں کھڑا کیا جائے گا۔ اولین سے لے کر آخرین تک جتنے بھی پیدا ہوئے اس روئے زمین پر سب کو اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، اور وہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کو یاد کر کے عاشورہ کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ میں تو ویسی یادگاریں بہت ہیں۔ آدم علیہ السلام کے متعلق ان کی توبہ اسی دن قبول ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا طوفان کا، وہ طوفان نوح سے کشتی کو جو نجات ملی نوح علیہ السلام کی، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی، فرعون غرق ہو گیا، پانی میں ڈبو دیا گیا، وہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ بہت ساری اس طرح کی تاریخی چیزیں عاشورہ کے دن، لیکن یہ ساری تاریخوں پر ایک تاریخ غالب آ جاتی ہے، وہ رسول اللہ کے نواسے کی قربانی کا دن، اس لیے کہ وہ پوری امت کو ہلا دینے والا حادثہ ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس لخت جگر کو، اپنے اس نور نظر کو، جس کے لیے اپنے سجدے لمبے کر دیا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، اور یہ اسی زمانے کے ہیں جب حضرت امام حسین بھی پیدا ہوئے تھے، اور حضور کی گود میں آپ کے اپنے بیٹے بھی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ایک ہی بیٹے ہیں جو 6 مہینے تک زندہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھا کر انہیں پیار کر رہے تھے،
اور امام حسین کو بھی گود میں رکھے ہوئے تھے. ایک طرف نواسا ہے اور ایک طرف بیٹا ہے. جبرائیل امین نے آ کر کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہا رب تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. کہا اے جبرائیل, حسین کو رہنے دو, اس لیے کہ یہ میری آنکھوں کا بھی نور ہے اور فاطمہ کی آنکھوں کا بھی نور ہے. پھر چند ہی دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. آپ اندازہ کریں جس حسین اعظم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, اور مدینے کی گلیوں میں جس کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر سوار کرتے تھے, امام حسین حضور کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کندھوں پر سواری کیا کرتے تھے. دوش نبوت جن کی سواری ہو, اندازہ کر سکتا ہے کوئی؟ اس حسین اعظم کے چرچے مدینہ طیبہ میں بچپن میں ہی عام تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دیکھتے تھے, کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لاتے تو یہ دونوں شہزادے حضور کے جبے پر لٹکے ہوئے آتے تھے. کبھی حضور منبر پر کھڑے ہیں تو ایک شہزادہ حضور کے ایک قدم کو پکڑا ہے, دوسرا دوسرے قدم کو پکڑا ہوا ہے. یہ تو ان کی پرورش تھی جو بچپنے کی تھی. صحابہ ان کی اس بچپنے پر رشک کیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ادب حد درجے کا کرتے تھے. آپ کو میں بتاؤں, ادب تو ایسا تھا اہل بیت اطہار کا. امام حسین کی عمر چھوٹی سی تھی, امام حسین, اور ایک زمانہ ایسا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا, 2.5 سال آپ نے خلافت کی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کا دور خلافت شروع ہوا, اور حضرت عمر کے دور خلافت کو کون نہیں جانتا؟ ایسے رعب و دبدبے والا خلیفہ کہ لوگ ان کی ہیبت سے کانپتے تھے. قیصر و کسریٰ کانپ رہے ہوتے تھے, بڑی بڑی فوجیں تھراتی تھی اس نام سے, حضرت عمر کے نام سے. ان کے دور خلافت میں ایک بار ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ, اور ان کا اور حضرت امام حسین کا بچپن میں کچھ جھگڑا ہو گیا. چھوٹی عمر تھی, امام حسین کی بھی عمر چھوٹی تھی, عبداللہ کی عمر بھی چھوٹی تھی. دونوں تکرار کرتے رہے, کچھ نہ کچھ بات چیت ہوئی ہوگی. تو حضرت حسین نے حضرت عبداللہ کو غصے میں یوں کہا, تو کیا مجھ سے بحث کرتا ہے؟ تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام تھا, خلیفہ وقت ہیں وہ, اور ان کو اس طرح سے کہا تیرا باپ آج جو خلیفہ ہے وہ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عبداللہ کو یہ بات لگی, کہا میں یہ شکایت امیر المومنین سے کروں گا. وہ دوڑ کر کے آئے, خلیفہ وقت ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اچھے اچھے کانپ جاتے تھے. بیٹے نے آ کر کے کہا حضرت عمر فاروق سے کہ ابا آج میری حسین سے تکرار ہوئی, اور جھگڑے میں انہوں نے مجھے یوں تانا مارا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر اتر آئے کرسی سے اور کہا کیا حسین نے ایسا کہا؟ کہا بالکل ایسا ہی کہا. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں ابا کا جلال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ حسین کو سزا ملے گی. کہا جاؤ حسین کو بلا لاؤ, حسین کو بلا لاؤ, انہوں نے یہ کہا ہے میں سننا چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ دوڑے ہوئے گئے, چند اور لوگ بھی ساتھ میں آ گئے کہ حسین کی پیشی ہو گئی ہے خلیفہ وقت کے دربار میں, امیر المومنین عمر ابن خطاب نے طلب کیا ہے. حضرت حسین آئے, اور وہ شہزادے کے اندر جو رعب و دبدبہ ہے, جلال ہے, جمال ہے, وہ بچپنے سے قائم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک جس نے پیا, خلیفہ وقت کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے. حضرت عمر نے پوچھا حسین میرے بیٹے کو کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا؟ حضرت حسین نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. ڈر کس بات کا, خوف کس بات کا؟ جو کہا ہے وہ کہہ رہا ہوں, ہاں میں نے کہا. حضرت عمر نے کہا کیسے کہے بتاؤ, کس طرح سے تم نے کہا تھا, بول کے بتاؤ. حضرت حسین نے کہا میں نے عبداللہ سے یہ کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. حضرت حسین نے پھر کہا عبداللہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا. حضرت عمر نے کہا اور ایک بار بولو. 3 بار بولنے کے بعد ان کے دونوں بازو پکڑ کر کے گھٹنے زمین پر ٹیک دیا. حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میری بخشش کے لیے تمہارے جملے ہی کافی ہو گئے.
آپ نے جو مجھے سند دی ہے اے حسین، بس یہ جملہ کل قیامت کے دن بھی کہہ دینا، جب میرا حساب ہو رہا ہو تو اتنا کہہ دینا عبداللہ کا باپ عمر میرے نانا کا غلام تھا۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ جسے اجازت دے دیں وہ جنت میں چلا جائے گا، جسے یہ کہہ دیں وہ کہ یہ میرے نانا کا غلام ہے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، اس حسین اعظم کی بات میں کر رہا ہوں، وقت کا باروب خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب، جن کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھے اور کہے یہ جملہ دوبارہ کہو، ان کا مقام کیا ہو سکتا؟ حد درجے کا ادب صحابہ اکرام کے اندر تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا تھا، حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، حضرت امام حسین اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے۔ یہ وہ منظر تھا جب انہوں نے اپنے نانا کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا ہے۔ زمانہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں حضور کی گود میں، بچپنا پایا ہے رسول اللہ کے گھر میں، اور دیکھا ہے سب سے پہلے خطبہ دیتے ہوئے تو اپنے نانا کو دیکھا تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پورا اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین ان کے متعلق ہے کہ ایک بار حضرت عمر ممبر پر کھڑے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے مسجد میں، حضرت حسین کو ایسا لگا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ وہ یادیں کہاں سے جاتی جو رسول اللہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا عمر فاروق خطبہ دے رہے ہیں، تو چیخ کر کے کہا کہ آپ میرے نانا کے ممبر سے اتر جاؤ، یہ میرے باپ کا ممبر ہے، اپنے باپ کے ممبر پر جاؤ، تمہارے باپ کے ممبر پر جاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، یہ نہیں کہ خطبہ قائم رکھا، فوراً اترا اور شہزادے کو پکڑ کر کے رونے لگ گئے۔ سچ کہا ہے حسین، یہ ممبر تو تمہارے گھر کا ہی ہے، یہ ممبر تمہارے باپ کا ہے، تمہارے نانا کا ہے، اور انہوں نے یہ عزت بخشی ہے ہمیں کہ ہم اس ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں خطبہ دوں، ورنہ میں یہیں بیٹھا رہوں۔ یہ مقام تھا امام حسین کا، بچپنے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا آپ خطبہ دیں، حضرت عمر خطبہ دینے لگے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم خانوادے کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا نے امام حسین کی داستانیں کربلا کی بہت سنائی، اور ہم بھی سناتے رہے اور سنتے بھی رہے۔ وہ تو آخری وقت کی قربانیاں ہیں، جب آپ کی زندگی پاک تمام ہونے کو آئی اس وقت تو کربلا میں پہنچے، لیکن آپ کی ابتدائی زندگی اور آپ کی جوانی، یہ سب معاملات ہر نوجوان کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر نوجوان آج ہمارا یہ کہتا ہے کہ میرا آئیڈیل حسین ہے، تو اس کو حسین کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ پڑھے گا تو یزیدیوں کی طرح جینا چھوڑ دے گا، جینے کا طریقہ یزیدیوں کی طرح اور نعرے حسین کے ہوں تو یہ زمین و آسمان کا فرق ہے میرے عزیزوں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی بات میں آپ کو کہوں، ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تھے۔ یہ کون سا وقت تھا میں آپ کو بتاؤں، بچے دونوں بیمار تھے، امام حسن اور امام حسین۔ تو حضرت فاطمہ نے منت کر لی تھی کہ اگر یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو 3 روزے رکھیں گے۔ حضرت علی نے بھی منت کر لی، تو اس کے بعد بچے صحت یاب ہو گئے تو روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول، اسد اللہ الغالب، شیر خدا جن کو کہتے ہیں، فاتح خیبر شکن اور فاتح خیبر، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں کام کیا کرتے تھے، اور مزدوری میں صرف 2 درہم آپ کو ملتے تھے۔ وہ 2 درہم ایسے کہ اس سے مدینے میں اتنا آٹا ملتا تھا جس سے 5 روٹیاں بن سکتی تھی۔ یہ دن کی مزدوری تھی ان کی، دن بھر کام کر کے آتے، روزہ رکھ کر کے گئے تھے، کام کر کے 2 درہم مزدوری میں لے آئے، اور اس کے بعد آٹا خرید کر لائے اور کہا فاطمہ روٹیاں بنا لو۔ 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور آپ کی ایک کنیز فضہ، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 5 روٹیاں بنی تھی، اور شام میں افطار کے لیے بیٹھے تھے، تو عین افطار کے وقت ایک مسکین دروازے پر آتا ہے،
وہ کہتا ہے یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، میں بہت بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھلایا جا سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ نے 5 روٹیاں اٹھا کر اس کی جھولی میں ڈال دی، ایک بھی نہیں رکھا، اور پانی پی کر افطار کر لیا۔ کیا یہ کر سکتا ہے ہم میں سے کوئی؟ افطاری کے وقت ہمارے سامنے رکھا ہوا سامان ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے، کوئی تمہارا شربت تھوڑا سا اٹھا لے تو دیکھو پارا کتنا چڑھ جاتا ہے۔ افطاری کے وقت تو سب کو بھوک شدت کی لگی رہتی، اور اس وقت گھر میں جو موجود ہے وہ اٹھا کے دے دینا۔ مسکین تو لے کر چلا گیا، اور یہ پانی سے افطار کر کے رہ گئے، رات کو اسی پانی سے سحری بھی، دوسرا روزہ تھا۔ حضرت علی مزدوری پر گئے، پھر وہی مزدوری، اور آٹا لائے، 5 روٹیاں بنی، اور افطار میں بیٹھے تھے کہ ایک یتیم بچہ آ گیا جس کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس نے آواز لگانی شروع کی کہ میرا کوئی نہیں ہے، میرا آسرا نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، کیا مجھے اس گھر سے کھلایا جا سکتا ہے؟ آج حضرت فاطمہ نے وہ 5 روٹیاں اٹھائی، اس کی جھولی میں ڈال دی، کہا صبر کر لو، ہم پانی پی لیں گے۔ پانی پی کر دوسرا دن افطار کر لیا انہوں نے، اور اس دن اسی طرح سے سحری کیے، اور تیسرا روزہ تھا۔ کون رکھ سکتا ہے میرے عزیز؟ ایک روزہ ہی لوگوں کے لیے کتنا بھاری ہوتا ہے، تیسرا روزہ تھا بغیر کسی چیز کے کھائے ہوئے، اور تیسرے روزے کے بعد پھر مزدوری کی حضرت علی نے، پھر اتنی مزدوری سے آٹا خرید لائے، 5 روٹیاں بنی، اور آج ان کے کھانے کا وقت تھا، افطاری کرنے ہی والے تھے۔ جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی ان کے گھر کے پاس آیا، قیدی تھا جو برسوں سے جیل کی سزا کاٹ رہا تھا، اچانک آیا اور کہا میں بہت بھوکا ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں، اور میں نے اس گھرانے کی بڑی تعریف سنی ہے، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، کیا مجھے کھلایا جا سکتا ہے؟ یقیناً وہ لجپال گھرانہ ہے، وہ سخی گھرانہ ہے۔ آج بھی 5 روٹیاں اٹھائی اور ڈال دی، اور حالت یہ ہو گئی تھی کہ سب کا پیٹ پیٹ سے لگ گیا تھا، اور آواز نہیں نکل رہی تھی کسی کی۔ تیسرا دن گزرا تھا، اور اس وقت سب حسنین کریمین طاق میں دبکے ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی جھکے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ بھی وہ سجدے میں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حالت میں اس گھرانے میں تشریف لاتے، اور آئے آواز دیا تو آواز کسی کی نکل نہیں رہی، سناٹا ہے گھر میں۔ دیکھا تو حسنین کریمین جسم پورا لاغر دکھ رہا ہے، دیوار سے دبکے ہوئے بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الگ، حضرت علی الگ۔ یہ کیا منظر ہے؟ یہ اہل بیت وہ ہیں جو فاقہ کرتے تھے لیکن شکایت کسی کے پاس کرتے نہیں تھے۔ یہ نہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، کبھی نہیں کہا، اسی طرح بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا؟ اسی اسنا میں ان کا جواب آنے سے پہلے جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے، آیت لے کر کے آ گئے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ دہر میں آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے رسول پاک، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے، اور کبھی قیدیوں کو کھلاتا ہے۔ اور حضور کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، نہ وہ مسکین گھر پہ آیا تھا، نہ یتیم گھر پہ آیا تھا، نہ قیدی گھر پہ آیا تھا، وہ تو اللہ کا فرشتہ تھا جو اہل بیت کا امتحان لے رہا تھا۔ اور یہ اہل بیت کا گھرانہ امتحان میں مکمل کامیاب ہے، اور ان کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت سے خانے نعمت اتار رہا ہے۔ یہ وہ گھرانہ تھا۔ کیا اس صبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں بچپن میں جہاں اتنا صبر سکھایا گیا ہو؟ بچوں نے یہ الجھ کر کے کہا ہو کہ ماں کیوں دے رہی ہو روٹیاں، ہمارے لیے بھی تو کچھ رکھو۔ یہ وہ آداب تھے، یہ وہ پرورش تھی جو کربلا کے میدان میں ان کو جبل استقامت بنایا ہوا تھا۔ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، یہ اچانک آئی ہوئی پرورش نہیں تھی، اچانک ملی ہوئی تربیت نہیں تھی، ان کی گٹھی میں گھول کر کے پلائی گئی ہوئی تربیت تھی۔ حسنین کریمین کو یہ صبر و استقامت ان کی ماں اور ان کے باپ نے اس وقت سے دیا ہے جب ابھی وہ شعور کی آنکھیں کھول رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، استقامت کس کو کہتے ہیں؟ یہی ایک جملہ، ایک لفظ یاد کر لو، بس کافی ہے۔ آج میرا میسج اتنا ہی ہے، استقامت ہے صرف اور صرف ظلم سہ کر کے مر جانا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔
ظالم کے سامنے ڈٹے رہنا اور حق بات کا اعلان کرنا، یہ استقامت ہے۔ اور یہ ساری کرامتوں سے بڑھ کر کے ہے، ساری کرامتیں۔ جو بھی ولی کرامت دکھاتا ہے وہ نبوت کا پرتو ہوتا ہے، معجزے کا پرتو ہوتا ہے۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں۔ معجزہ کیا ہے؟ ایسا کام جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لکڑی کو زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑ جاتا تھا، یہ معجزہ ہے۔ اور ولی سے جو کام صادر ہوتا ہے ایسا جو عام انسان نہیں کر سکتا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ ولی سے کرامت ثابت ہوتی ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام سے کرامتیں صادر ہوئی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بہت ہیں، سرکار غریب نواز کی کرامت ہے، بہت سارے اولیاء کرام کی بہت سی کرامتیں۔ انہوں نے کبھی پانی پر اپنے مصلے بچھائے، کبھی ہواؤں میں چل کے دکھائے، یا پھر محیر العقول کام جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، یہ سب کرامتیں دیکھ کر انسان حیرت میں آ جاتا ہے، ایسا کیسے؟ اور آج بھی سارے لوگ اسی چکر میں باباؤں کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار دکھ جائے، چمتکار نظر آ جائے۔ چمتکار دیکھنے کے لیے انسان پاگل ہو جاتا ہے، اسی جو آپ کی زبان میں چمتکار۔ اور کرامت الگ چیز ہے، جادوگر کوئی چیز دکھا رہا ہے وہ چمتکار ہے۔ کرامت دیکھ کر کے تم یہ سمجھنے لگتے ہو اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی بابا ہوا میں اڑ کے دکھا دیا تو ہو گیا پھر تمہارا، ساری چیزیں اس کے پیچھے قربان، اس سے پہنچا ہوا کوئی نہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں دنیا کی ساری کرامتیں ایک جگہ پر حق بات پر اٹل ہو جانا استقامت اس سے بڑھ کر کے۔ وہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دکھایا ہے۔ کرامت کیا ہے امام حسین نہیں دکھا سکتے تھے؟ ارے سارے اولیاء جن کے قدموں سے لگے ہوئے ہو، جہاں سے ولایت بٹ رہی ہو، حضرت مولا علی کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ سارے اولیاء کرام کی ولایت وہاں جاتی ہے، تو کیا امام حسین کربلا میں اپنی کرامت دکھا کر کے قابو نہیں کر سکتے تھے؟ اور لوگوں کے اس ذہن میں آنے والے سوال کو دور کرنے کے لیے امام حسین کے شہزادوں میں 600 سال بعد آنے والے غریب نواز نے اجمیر کی دھرتی پر دکھایا بھی تھا، تم اگر پانی بند کرتے ہو تو معین الدین ایک کھٹوری میں پورا پانی سما سکتا ہے۔ کیا نہیں ہوئی تھی؟ انا ساگر کا پورا پانی ایک کھٹوری میں سرکار غریب نواز کے حکم پر نہیں جمع ہوا تھا، اور آپ نے چھوڑ دیا تو پانی پورا چلا گیا۔ وہ 600 سال بعد آنے والے غریب نواز جو امام حسین کی اولاد میں سے اتنے سالوں بعد آنے والی اولاد میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے، تو حسین کے ہاتھوں میں کیا طاقت ہو سکتی؟ ارے دریائے فرات تو ان کے قدموں سے لگ کر کے بہتا اگر حکم دیتے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرامت سے اگر وہ معاملہ حل کر دیتے تو ہم جیسے نکموں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ ہم جیسے غریبوں کے لیے آئیڈیل کون ہوتا؟ وہ تو بڑے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، رسول اللہ کے خاندان سے تھے، انہوں نے کرامتوں سے ان معاملات کو حل کیا ہوگا۔ لیکن ہم جیسے لوگ اس زمانے میں اپنے دور کے یزیدیوں سے لڑنے کا وقت ہوتا تو ہم کون سی کرامت دکھاتے؟ اسی لیے امام حسین نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کرامت دکھا کر کے اس میدان کو فتح نہیں کیا، استقامت دکھا کر۔ یہ میسج تھا کہ اے مسلمانوں، جیسی بھی بڑی طاقت تمہارے سامنے آئے ڈٹے رہو، جمے رہو، اور مرنے کا خوف نہ رکھو۔ اگر کٹ جاتے ہو، مر جاتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں گواہی دے دی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اور وہ زندگی تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا یہ نہیں دیکھ رہے؟ ہر گھر پہ امام حسین کے چرچے، جلنے والے ہوں گے، کڑنے والے ہوں گے، لیکن ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، باقی چاہنے والوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ امام حسین کا جھنڈا آج بھی اسی طرح لہرا رہا ہے۔ سچ بتاؤں میں آپ کو، کبھی آپ کو اتفاق ہو تو ملک شام کے دمشق میں بھی جانا، جہاں پر 3 سال یزید کا دربار لگتا تھا،
وہ بھی اپنے وقت کا خلیفہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جو اپنے دور خلافت میں، اپنے دور حکومت میں ظلم ڈھائے وہ تاریخ میں رقم ہو چکے ہیں۔ جا کر کے پوچھنا اہل شام سے، دمشق والوں سے، کہ ایک دور یہاں تمہارا بادشاہ رہتا تھا، شام کا حکمران یزید، وہ کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ لوگ تو بغلیں اٹھا کر کے آپ کو کہیں گے کہ یہاں تو کوئی ایسی قبر نہیں دکھتی۔ ہاں، ہم کو پتا ہے، بعض مورخین نے، بعض دانشور جو پڑھے لکھے وہ کہتے ہیں جہاں پر سارا کچرا ایک جگہ پھینکا جاتا ہے، ڈم کیا جاتا ہے دمشق کا، وہاں کہیں اس کی قبر کھو گئی ہے، اس میں کہیں قبر کھو گئی ہے۔ یہ تو اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ تھا، فوج رکھتا تھا، تاج رکھتا تھا، تخت رکھتا تھا اور حکومت رکھتا تھا، اس کا سوال ایسے۔ پھر آؤ عراق کی سرزمین پر اور کربلا جاؤ، سوچو، ایک کھلا چٹیل میدان تھا، یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور دور تک ایک دریائے فرات بہتی تھی اور باقی کچھ نہیں تھا، اور جا کر کے آپ ڈھونڈنے لگ جاؤ کہ وہ میدان کہاں ہے تو تمہیں میدان نہیں ملے گا، ہر جگہ آبادی ہی آبادی۔ ایک حسین و جمیل شہر ہے، اور لوگوں سے پوچھو کہ یہاں تو ہم نے سنا تھا رسول اللہ کے شہزادے حسین کو کاٹ کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا گیا تھا، ان کے شہزادوں کو، اور امام حسین کے سر کو الگ کر دیا گیا، جسم کو الگ کر دیا گیا، ان کے بیٹوں کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تھے۔ سنا تو ایسا تھا کہ ان کے سب جسم کو اس طرح سے بکھیر دیا گیا تھا، وہ کہاں ہیں؟ کیا مٹ گئے تاریخ میں؟ نہیں، آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جا کر ایسے دربار میں کھڑا کریں گے جس دربار کی اونچائی دیکھنے سے ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس حسین دربار کو دیکھتے ہی دل میں ہیبت طاری ہوتی ہے، اور پھر تم بے اختیار یہ کہہ دو گے، حسین کا دربار دیکھتے ہی تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکل پڑیں گے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ وہ اب بھی بادشاہ ہے، اب بھی شاہ ہے، اور ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے حسین اعظم کی قبر پاک کے پاس آتے ہیں۔ میں پوچھا تھا ایک بڑے بزرگ سے، چٹیاں وہاں پر بہت اندر رہتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی ڈالتے ہیں، نذرانے بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری چٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا چٹیاں کیا ہیں؟ کہا برسوں سے رواج ہے، جب کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ پورا چٹی میں اپنا لکھ کر کے لاتا ہے اور امام حسین کے پاس پیش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا وجدان یہ کہتا ہے ہم رعایا ہیں اور وہ بادشاہ ہے، بادشاہ کے سامنے اگر شکایت نہ کی جائے تو پھر کس کے سامنے کی جائے؟ لوگ اپنی شکایتیں آج بھی پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، 14 صدیوں کے بعد بھی جس کی بادشاہت ختم نہیں ہوتی، وہ کس بات کی وجہ سے ہے؟ وہ استقامت کی بنیاد پر ہے۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جمے رہ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ فرشتے اتارتا ہے، اور فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں جو استقامت کے ساتھ کھڑا ہے اس کو کہ گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ تمہیں ملنے والا ہے۔ یہ استقامت کے ساتھ رہنے والے کے لیے ملائکہ اتارے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارا امتحان اسی استقامت کو لے کر کے ہے، کتنے جمے رہو گے، کتنے ڈٹے رہو گے، یہی امتحان آنے والا ہے۔ آگے بھی دیکھنا، اس زمانے میں بھی دیکھنا، تمہاری ٹوپیاں اتاری جا رہی، تمہاری داڑیاں نوچی جا رہی، تمہارے برقعے، تمہارے حجاب سب سوالیہ نشان ہیں۔ اب تو حالات یہ ہو گئے ہیں، لوگوں کو اتنی کھجلی ہے کہ اذان کی آواز سے بھی پورے جسم میں کچھ لوگوں کو کھجلیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں اتنی ہیں کہ سب اتار دو، کوئی اذان کی آواز نہیں۔ صدیوں سے جو اذان کی آوازیں گونج رہی تھی، آج پتہ نہیں پاگلوں کے دماغ میں کون سی چیز سوار ہے، کون سا شیطان سوار ہے۔ یہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ابھی کے بنے ہوئے شیطان ہیں، شیطان تو پرانے ہیں، لیکن امتحان کی گھڑی تمہاری ہے، وقت ابھی ہمارے امتحان کا آ چکا ہے۔ یہ جو پوری دنیا کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ان حالات میں بھی میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، بہت سارے طوفان، بہت ساری آندھیاں آئیں گی، اگر تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ اس دنیا سے گئے تو امن میں ہو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے لیے فرمایا تھا وہ زمانہ آئے گا میری امت پر کہ صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، شام میں مومن سوئیں گے، صبح کافر اٹھیں گے۔ وہ اس زمانے میں ہم آ چکے ہیں
جہاں ایمان کا سودا ہونے لگ گیا ہے. لوگ تو آج, مجھے پتا ہے میں ہر چیز پر بات کروں تو بہت لمبی بات چلی جائے گی. ہماری قوم میں سب سے زیادہ وہ غدار لوگ موجود ہیں جو چند ٹکوں کے لیے, جو چند پیسوں کے لیے مخبری کیا کرتے ہیں اور ایمان بیچتے ہیں. ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اپنی قوم کی خبریں جا کر کے لوگوں کو پہنچانا, پولیس کو خبر دینا, اس کو خبر دینا, نیتاؤں کی چاٹو گیری کرنا. یہ سب چیزیں تمہارے ہاں کہاں سے آ گئی؟ تم تو خیر امت ہو, حسین اعظم کے غلاموں میں تمہارا نام ہوتا ہے. تمہارا سینہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ کبھی تمہیں کوئی غلامی پہ جھکا نہ سکے. لیکن جو لوگ غلامی کو پسند کر کے تلوے چھاٹنا چاہتے ہو, یاد رکھنا اس دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی بڑی ذلت ہے. بہت بڑی ذلت کا توق اٹھا کر کے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے باز آؤ اے نوجوانوں, میں آپ سے کہتا ہوں, لالچ پر, پیسوں پر, تھوڑی سہولت دینے پر اگر تم بک جاتے ہو تو تم سے زیادہ اس روئے زمین پر کوئی بدنصیب نہیں ہوگا, کوئی بدنصیب نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے منافقین کے رد میں اللہ نے کتنی آیتیں اتاری, اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے حصے میں ہوں گے, سب سے زیادہ عذاب میں ہوں گے. کون ہے وہ منافق؟ جو چہرے سے مسلمان دکھتے ہوں, اندر سے کافر ہوتے ہیں. یہ دغا باز, دھوکے باز. آج پتہ ہے آپ کو ایران کی اس لڑائی میں سب سے زیادہ اسے نقصان کس چیز سے ہوا تھا؟ میں اس جنگ پر بات نہیں کر رہا, لیکن اس مقابلے کو آپ اپنے سامنے جو پیش آ رہی ہیں ان حالات کو دیکھ کر کے سمجھو. سب سے زیادہ یہودیوں کی طرف سے نہیں, ان کی قوم میں موجود ان کے غداروں سے تھا, جنہوں نے جگہ جگہ بم اڑائے, جگہ جگہ اسرائیل کا کام کیا وہاں پر. یہ سارے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ان کو کیا فائدہ تھا؟ ان کو کیا چیز ملنے والی تھی؟ بس تھوڑے سے پیسے یا تھوڑی سی سہولتیں یا تھوڑا سا دنیا کا عیش ملتا. یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے. یہ تمہاری زندگی میں کبھی آفر آئے تو ٹھکرا دینا, اس لیے کہ رسول اللہ سے غداری کبھی نہیں کرنا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر میں بھی تمہیں منہ دکھانا ہے اور حشر میں بھی منہ دکھانا ہے. آج تمہاری دشمنی بھی اگر کسی مسلمان سے ہو جائے تو اس کی خبر گیری کرنا یا اس کی جاسوسی کر کے دوسرے تک پہنچانا, یہ سخت قبیح کام ہے, بہت ہی برا فعل ہے. اس اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے جو اس طرح کے کاموں میں مصروف ہے. غداروں سے بہت بڑا نقصان ہے. آج استقامت کی بات میں کر رہا ہوں, ایسے حالات بھی تمہارے ساتھ آئیں گے, تمہارے اپنے ٹوٹ جائیں گے, بکھر جائیں گے, لوگ چھوڑ کر کے غداری کریں. آپ کو میں بتاؤں, میں قید کے حالت میں تھا, 22 دن تک مجھے ادھر سے ادھر گھمایا جا رہا تھا انویسٹیگیشن کے نام پر. ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت بڑا کوئی آتنکوادی پکڑ کر کے لائے, پورا جلوس لے کر کے گھوم رہے. ارے دو جملے کیا بول لے جس کی بنیاد پر اتنے ساری تم نے گھما دیے ساری چیزیں. میں کبھی بولتا نہیں اس چیز پر, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے سامنے بیٹھا ہوا آفیسر جو انویسٹیگیشن کر رہا ہو, اسے تو 5 چیزیں معلوم تھی, وہ یہ چیزیں پوچھ رہا ہے, لیکن سامنے مجھے خود اس نے بتایا. تھوڑی دیر کے بعد میسج آتا ہے, پھر میسج آتا ہے, پھر میسج آتا ہے, اور وہ ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے مفتی صاحب یہ دیکھو آپ کے فلاں حضرت نے میسج دیا, آپ کی اس تقریر کی کلپ کو بھیجیے, یہ بھی پوچھو ان سے, یہ بھی پوچھو ان سے. مجھے سب پتا ہے, میں کبھی اس چیز کو اظہار میں نہیں لاؤں گا, لیکن اس کا انصاف اللہ کی بارگاہ میں ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ ہوگا. اور جب رسول اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے تو دیکھنا ہم کس کے ساتھ ہوں گے اور تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے. دیکھنا اس بات کو. ایک بندہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کفار و مشرکین کے نرغے میں بیٹھا ہو اور تم اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے اس کے سامنے ہماری جاسوسی کرتے ہو اور اس سے کہتے ہو کسی حالت میں چھوڑنا مت, کسی حالت میں چھوڑنا مت. اور وہ لوگ جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ گھبراؤ مت, ہم تو اپنا پروسیس کریں گے. اور ایسے لوگ ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو بھیجتے رہتے ہیں, ہم تو اپنا کام ہی کریں گے. لیکن میرے عزیزو, وہ کام اپنا کر رہے ہوں گے لیکن دل پر چھریاں چلتی ہیں. یہ کون سے لوگ ہیں؟ کس نبی کا کلمہ پڑے ہوئے لوگ ہیں. تمہارے لیے رسول اللہ کی ناموس بھی کوئی معنی نہیں رکھتی, حضور پاک کی عزت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی. اس چیز سے آج پوری قوم پریشان ہے. بڑی بڑی جنگیں اسی لیے ہاری جاتی ہیں جب قوم کے اندر منافقین موجود ہوتے ہیں. آج اس چیز کے اپنے دل کو بھی پاک رکھو.
ہم نے تاریخ دیکھی ہے، ٹیپو سلطان یوں ہی نہیں مرے تھے، ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے ہاتھ میں دینے والا بھی غدار موجود تھا، مسلمان تھا۔ یہ ساری غداریاں آج جو آئی، کتنے تو ایسے ہیں پہلے ہی سے جا کر کے کہہ دے مسجد میں یہ ہو رہا ہے، مسجد میں یہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے چہرے کالے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور وہ سب ظالم آج دیکھنے کو آ رہے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزو، ہم حسینی ایمان رکھتے ہیں اور حسین کی طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ مولا ساری قربانیاں ہو جائیں مگر ایمان کا سودا کرنے کی نوبت کبھی نہ آئے۔ رب تبارک و تعالی ہماری یہ حفاظت فرمائے کہ ہمارے جسم کے چھتڑے ہو جائیں مگر مولا تیرے حبیب پاک کی عزت اور ان کی محبت بال برابر بھی ہمارے دل میں فرق آنے نہ پائے، بال برابر بھی فرق ہونے نہ پائے۔ اپنی اولاد کو بھی یہی تعلیم دے کر جاؤ، یہی تعلیم دے کر جاؤ۔ کربلا سننے کا مطلب یہ نہیں ہے ماتھا پیٹ لیا، سینہ پیٹ لیا، رو دھو کر کے اٹھ گئے۔ رونا تو سب کو آسانی سے آ جائے گا، لیکن حسین کے اس میسج کو اپنے بچوں میں ایسا پلا کر کے جاؤ کہ تمہارے دور میں بھی یزید آئیں گے، تمہارے دور میں بھی یزیدی فتنے ہوں گے۔ اس وقت میرے بیٹے چوڑیاں پہن کر گھر میں نہ بیٹھنا، یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے حق بات کا اعلان کرنا۔ مجھے یاد ہے میری بات، میں جس وقت اپنے گھر سے دلی کے لیے نکل رہا تھا تو میری ماں نے یہی کہا تھا نہ واپس آؤ تو کوئی بات نہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس استقامت کو ہر گھر میں عطا فرمائے، حسین اعظم کا جذبہ اللہ تعالی ہماری اولاد میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔